جی آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے شور کوٹ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مار شبیر گگڑانہ سے ایک کاروباری شخصیت اور ایک پڑھے لکھے شخص جو تعلیم یافتہ ہیں ان کا جو ہے قتل ہوا ہے، اور یہ کیسے ہوا ہے یہ ہم جو ہے ابھی آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاشق مصطفیٰ بٹو۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ، جو کہ انٹروڈکشن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آج میرا موضوع کیا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں غلام شبیر گگڑانہ صاحب، جن کو بے دردی کے ساتھ کیا گیا ہے، اور کرنے کے بعد جو ہے اس کو نہر میں پھینک دیا گیا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ صرف اس کے اپنے دوستوں نے ہی اسے کیا ہے۔ شور کوٹ سے جو ہے اویس امیر مغل صاحب ایک سینئر رپورٹر ہے نیو نیوز کے، وہ اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم اویس امیر مغل صاحب۔ وعلیکم السلام عاشق بٹو صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ شکوٹ میں پیش آیا ہے، جس میں ایک دوست نے اپنے ہی دوست کو جو ہے وہ پسٹل سے فائر کر کے گاڑی کے اندر کیا، اور کرنے کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ نہر میں پھینک دی، اور پھر وہ جو ہے وہ واپس آ گیا، اور واپس آ کر اپنے جو مدعی تھے انہی کے ساتھ ان کو جو ہے ان کا ہمدرد بن کر ان کے ساتھ جو ہے وہ چلا، اور اس کے ساتھ ہی پھرتا رہا، اور پولیس کی بھی معاملت کرتا رہا۔ لیکن جو ہے وہ جب اس وقوع پر پہنچا جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو وہاں پہ اس کو جو ہے وہ ہوٹل والے نے پہچان لیا۔ اویس صاحب، یہ اصل میں بیسک وجہ کیا تھی؟ ایسا کیوں واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ اکثر لالچ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ تو غلام شبیر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کا پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک ہے، وہ کاروباری شخصیت ہے یہاں کی شور کوٹ کی۔ تو یہ ان کا دوست تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، اور اتنا اس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے تھے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کے جو پاسورڈز ہیں وہ بھی اس کو پتا تھا۔ تو یہ اس کا پلان تھا مبینہ طور پر کہ غلام شبیر صاحب کو کر کے جو ہے وہ میں نہر میں پھینک دوں گا، اور پیچھے جو ان کے بھائی ہیں وہ کیونکہ زیادہ تر زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں، تو پورا جو کاروبار ہے پیچھے وہ میں سنبھالوں گا، اور اس طرح جو ہے وہ اچھی روزی روٹی بن جائے گی۔ پیسے کا لالچ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اویس صاحب یہ بتائیے گا کہ لاش کیسے اور کہاں سے برآمد ہوئی ہے، اس میں جو ریسکیو کا ہے اور پولیس کا کیا کردار رہا ہے؟ اس میں پولیس نے بڑی زبردست کارروائیاں کی ہیں، بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، اور اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ اگر اس کو کہا جائے ود ان نو ٹائم جو ہے وہ باڈی کو ریکور کی ہے، کہ پولیس نے بہت انتہائی اچھے کام کیے ہیں۔ اس میں ایس ایچ او تھانہ حویلی کرنگا بھی موجود تھے، ایس ایچ او جو میاں چنو ہیں وہ بھی موجود تھے، پوری ٹیم تشکیل دی ہوئی تھی ڈی پی او نے۔ تو جب یہ گرفتار ہوا ہے تو اس نے جو ہے وہ اقرار جرم کیا، تو پولیس نے پھر اس سے پوچھا جی بتائیں یہ آپ نے کہاں پر لاش کو جو ہے وہ پھینکا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے لاش کو نہر میں پھینک دیا۔ تو جہاں پر اس نے پھینکا تھا اس سے کم از کم 12 سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ لاش ملی ہے۔ اور اگر ریسکیو کی بات کریں تو ریسکیو 112 کیونکہ رات کو اندھیرا ہو گیا تھا، تو انہوں نے آپریشن جو ہے وہ بند کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا آپ صبح دوبارہ آپریشن کریں گے اور ڈیڈ باڈی کو ڈھونڈیں گے۔ تو جو لواحقین تھے وہ شوق سے چین سے نہیں بیٹھ سکے، تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹارچ اور لائٹیں لے کر مختلف پوائنٹ پر ان کے لوگ بیٹھ گئے۔ صبح تقریباً 5 بجے کے قریب ایک ان کا اپنا بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے لاش کو تیرتے ہوئے آتے دیکھا، تو پھر انہوں نے وہ لاش کو اٹھایا، اور اس طرح پھر جو ہے وہ لاش جو ہے ان کو مل گئی۔ اویس صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کتنے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، اور پولیس جو ہے اس سے آگے کیا اقدامات کرے گی؟ فی الحال جو ہے وہ ایسے ہے کہ پہلے تو اپنا مرکزی پولیس
मुलजम जो है वो गिरफ्तार हो गया था। मरकजी मुलजम गिरफ्तार होने के बाद एक मुलजम और भी जो है वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन पुलिस की ज्यादातर एफर्ट से कोशिश थी कि डेड बॉडी को रिकवर किया जाए। अब डेड बॉडी जो है वो रिकवर हो गई है, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, तदफीन हो गई है। तो अब मजीद जो इंकशाफात मुलजम करेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। जी ये बताइएगा कि नमाज जनाजा का आप बता रहे हैं कि वो अदा हो गई है, उसके बाद उसकी तदफीन भी हो गई है। शोर कोर्ट में सियासी और समाजी लोगों में से किन किन लोगों ने शिरकत की है इसमें? ये तकरीबन कौसराबाद की तारीख का तकरीबन सबसे बड़ा जनाजा था। इसमें कोई शख्स जो है वो पीछे नहीं रहा, किसी कोई सियासी मामलात इधर नहीं थे। तमाम लोगों ने चाहे वो सियासी थे, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग थे, वकला थे, टीचर्स थे, मकामी लोग थे, तमाम तर लोगों ने भरपूर शिरकत की है और तारीख का सबसे बड़ा जनाजा हुआ है कौसराबाद का। जी अवैस अमीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, तो जी बहुत शुक्रिया आपका। जी ये अवैस अमीर मुगल साहब जो है वो शोर कोर्ट से हमें बता रहे थे इस जनाजा के हवाले से। उन्होंने बताया कि तदफीन जो है वो कर दी गई है और शोर कोर्ट की तारीख में ये सबसे बड़ा जनाजा था और अवाम ने जो है सबसे ज्यादा शिरकत की। अफसोस की बात ये है कि जो इस गुलाम शबीर के पार्टनर थे उसको इतना एतमाद अपने साथियों पर था कि जो बैंक अकाउंट है या जो एटीएम कार्ड है उसके जो पासवर्ड थे वो भी जो है मुलजमान को पता थे। और ये जो दुश्मनी है ये कुछ लेन देन की बुनियाद पर हुई है कि ये सब कुछ अपने जो है अंडर करने के लिए इन मुलजमान ने प्लान बनाया और इस प्लान बनाने के बाद जो है धोखाधड़ी से फोन करके अपने पास इनको बुलाया है और बुलाने के बाद बेदर्दी के साथ जो है नहर में फेंक दिया। जी अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।